بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا چھٹا سبق ہے، اور چھٹا سبق آج ہم شروع کریں گے باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، کہ یہ باب ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا کے بیان میں۔ ذرا دیکھیے، حدثنا مسدد بن مسرحد حدثنا حماد بن زید وابو الوارث عن عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماء قال اللهم اني اعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث۔ مسدد بن مسرحد، حماد بن زید، عبد الوارث، عبد العزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو حماد نے روایت کیا کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور عبد الوارث نے بیان کیا کہ یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تمام شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اس باب کی مکمل حدیثیں دیکھ لیجیے۔ اگلی حدیث حدثنا الحسن بن عمرو، یعنی دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ حضرت حسن بن عمر سدوسی اور حضرت وقی، حضرت شعبہ، حضرت عبدالعزیز بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند شعبہ بن عبدالعزیز ایسی روایت مروی ہے، اور اس روایت میں اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ کہا، اور اسی طریقے سے وہب نے عبدالعزیز بن صہیب سے جو روایت کی ہے اس میں فلیتعوذ باللہ کے الفاظ ہیں۔ آگے حدثنا عمر بن مرزوق اخبرنا شعبہ عن قتادہ، اس حدیث کا ذرا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ عمر بن مرزوق، شعبہ، قتادہ، نضر بن انس، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان هذه الحشوش مختصر فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں شیاطین آتے رہتے ہیں، تو جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جانے لگے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تمام شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ دیکھیے ہم نے یہ باب جو بیان کیا ہے باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، آج کے سبق میں اس باب کے تحت ہم 5 بحثیں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر مقصد باب، دوسرے نمبر پر لغوی تحقیق، تیسرے نمبر پر وقت دعا، چوتھی بحث حکمت دعا، اور 5ویں بحث سند کے متعلق فائدہ۔ البحث الاول فی مقصد الباب، پہلی جو ہماری بحث ہے وہ مقصد باب میں ہے۔ مقصد مصنف اس باب کو لانے سے، دیکھیے مصنف کا اس باب کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس باب کو لانے سے استنجے کا ایک قولی ادب بیان کرنا ہے کہ قضاء حاجت سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لینی چاہیے، قضاء حاجت پیشاب کی صورت میں ہو یا پخانہ کی صورت میں ہو، دونوں کی صورت میں جب بھی بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے ارادے سے جائیے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لینا چاہیے۔ دوسری جو بحث ہے وہ فی التحقیق اللغویہ، لغوی یعنی دوسری تحقیق ہماری لغوی ہے، وہ ذرا دیکھ لیجیے ان الفاظ کے بارے میں۔ تو یہاں ایک لفظ آیا الخلاء، الخلاء کہتے ہیں تنہائی کی جگہ، اور کنایتاً یہاں اس سے مراد قضاء حاجت کی جگہ ہے۔ اور اگلا لفظ آیا الخبث،
خبث کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول علامہ خطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ با کے جمع کے ساتھ خبیث کی جمع ہے، اور خبائث جمع ہے خبیثہ کی، خبائث جمع ہے خبیثہ کی، تو اس سے مراد مذکر شیاطین اور خبائث سے مراد مؤنث شیاطین ہیں، اور شیاطین سے مراد جن ہیں، کیونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے، اور بسکون البا یہ غلط لغت ہے، یعنی خبث میں با پر سکون پڑھے خبث پڑھیں تو یہ غلط ہے۔ قاضی عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بضم البا بھی اور بسکون البا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو دونوں طرح پڑھتے سنا ہے، اور دقیق العید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بسکون البا کو غلط کہنا مناسب نہیں۔ پھر بسکون البا والی لغت کے مطابق اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا قول اس صورت میں یہ بھی ہے کہ یہ خبیث کی جمع ہو، کیونکہ وہ جمع جو فعل کے وزن پر ہو اس کو بضم العین اور سکون العین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جیسے کتاب کی جمع کتب دونوں طرح جائز ہے، یعنی کتبن یا کتبن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے دوسرا یہ کہ یہ مصدر ہے، اس صورت میں یہ مکروہ کے معنی میں ہوگا، اور خبائث سے مراد یا تو معصیات ہوں گی یا یہ موصوف محذوف نفوس کی صفت ہوگا۔ پہلی صورت میں معنی ہوگا مکروہ چیزوں اور گناہوں سے، یہ معنی بن جائے گا، اور دوسری صورت میں مضر اشیاء اور شیاطین سے، یہ معنی بنے گا۔ آگے لفظ ہے حشوش۔ حشوش دیکھیں، حشوش یہ حش کی جمع ہے، اس کو تینوں طرح ہا کے فتح کے ساتھ، ہا کے کسرہ کے ساتھ اور ہا کے ضمہ کے ساتھ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں لغت میں۔ عام طور پر لغت میں حش کھجوروں کا وہ جھنڈ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کھجوروں کا ایک جھنڈ جو خراب ہو چکا ہو۔ عرب اس کے اوڑ میں پیشاب کیا کرتے تھے، اور اب مجازن ہر قضائے حاجت کی جگہ کو حش کا کہا جانے لگا۔ اور آگے تیسری جو بحث ہے وہ دعا کے وقت کے بارے میں ہے، یعنی فی توقیت الدعاء، دعا کے وقت کے بارے میں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بس جمہور فقہا کے ہاں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے، اور جنگل میں ہیں تو کپڑا اٹھانے سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے، اور اگر بھول جائیں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے یا کپڑا اٹھا لینے کے بعد دعا پڑھنا مکروہ ہے، ہاں دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہو کر کپڑا اٹھانے سے پہلے بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو ہم نے پہلے جمہور کا مذہب ذکر کیا ہے، جمہور کی دلیل دیکھیے ذرا، صراحۃ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، کہ جب آپ ارادہ کرتے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا، قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہاں صراحت کے ساتھ آیا ہے، لیکن جب آپ ارادہ کرتے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا، یعنی کہ بیت الخلاء میں داخل ہو جانے کے بعد پھر آپ کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ امام مالک کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے امام مالک کی پہلی دلیل تو یہی حدیث باب ہے جس میں آیا اذا دخل الخلاء، کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو چکے، کیونکہ داخلہ ماضی کا صیغہ ہے تو پھر آپ کیا کرتے؟ دعا پڑھتے۔ تو اس کا جواب دیکھیں علامہ ابن حمام علیہ رحمہ نے یہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، اور انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ جب اذا کسی فعل پر داخل ہو تو اس سے پہلے ارادہ محذوف ہوتا ہے، یعنی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اذا قمتم الی الصلاۃ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اذا اردتم الی الصلاۃ، تو یہاں اذا دخل الخلاء کا معنی یہ ہوگا کہ اذا اراد دخل الخلاء، کہ جب آپ ارادہ کریں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا۔ تو اس وجہ سے
جیسا کہ یہ بخاری شریف کی ہم نے حدیث اوپر بیان کی جمہور کی دلیل میں، یہ بھی اس بات پر یعنی اس ضابطے پر صراحت کے ساتھ تائید کر رہی ہے کہ اس حدیث میں تو واضح آ گیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، یہ الفاظ آئیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے یہاں یعنی امام مالک علیہ رحمہ نے جو جواب دیا ہے، امام مالک نے جو دلیل بیان کی اذا دخل الخلاء، دیکھیں یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے بیت الخلاء میں جانے کا تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیت الخلاء میں جب چلے جاتے تو پھر آپ کیا کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ آگے اگلی بحث دیکھیے، چوتھی بحث جو ہے یہ فی حکمت دعا، یعنی دعا کی حکمت کے بارے میں ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے دعا کی حکمت آخری حدیث سے بیان کی ہے کہ هذه الحشوش مختصر، کہ یہ قضاء حاجت کی جگہ یہ جنوں کی رہائش گاہ ہیں اور وہ بسا اوقات انسانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی حالت میں جنوں نے شہید کر دیا تھا اور ان کی نعش بیت الخلاء میں پڑی ملی تھی، تو ایک خوفناک آواز بھی سنائی دی تھی جس میں یہ الفاظ تھے قتلنا سید الخزراج سعد بن عبادہ رمینا بسہمین فلم نقطع فوادہ، کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد کو قتل کر ڈالا، 2 تیر ہم نے ان کو مارے اور اس کے دل سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے، دونوں کے دونوں لگے ہیں۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ ایک اجنبی کی آواز تھی، اور تو ان کو تکلیف اور ضرر سے بچانے کے لیے، گویا کہ مسلمانوں کو تکلیف اور ضرر سے بچانے کے لیے یہ حکمت دعا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ شیاطین تکلیف پہنچاتے ہیں، اور سعد بن عبادہ سے ہم نے یہ دلیل بھی بتائی ہے۔ آگے نمبر 2 اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ شیاطین مقعد انسانی سے لہو و لعب کرتے ہیں، انسان کی شرم گاہوں سے لہو و لعب کرتے ہیں اور ان سے پردہ یہ دعا ہے، یعنی گویا کہ وہ لہو و لعب نہ کر سکیں، اس سے دور رہیں، اس کے لیے یہ دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ بھی ایک نقل کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کہ بھئی ستر ما بین اعین الجن وعورات ابن آدم ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ بھئی اپنے سطر کو ابن آدم کے اپنے سطر کو جنات وغیرہ سے محفوظ کرنا چاہتا ہے تو کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں آگے 5ویں جو بحث ہے وہ سند کے فائدے میں ہے، یعنی فی بیان افادت سند۔ یہاں قال شعبہ کہا گیا، یہاں سے مراد امام ابو داؤد عبدالعزیز کے 4 شاگردوں کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ عبدالعزیز کے 4 شاگرد حماد بن زید، عبدالوارث، شعبہ اور وہ ہے۔ ان 4 شاگردوں کی روایت میں 4 طرح سے فرق ہے۔ فرق اول، اس دعا کے شروع میں اللہم کا اضافہ ہے یا نہیں، حماد بن زید یہ اضافہ نقل کرتے ہیں، اور عبدالوارث اللہم کا اضافہ نقل نہیں کرتے۔ فرق ثانی، حماد بن زید اعوذ کے بعد کاف ضمیر نقل کرتے یعنی اعوذ بکا، اور عبدالوارث اس میں زہر اعوذ باللہ نقل کرتے ہیں، وہ کاف ضمیر نقل نہیں کرتے۔ تو آگے تیسرا جو فرق ہے تو اس میں دیکھیے تیسرا فرق عبدالعزیز کے شاگردوں کا ہے یا خود عبدالعزیز سے منقول ہے کہ پہلی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ شاگردوں کا اختلاف ہے، جبکہ دوسری سند سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عبدالعزیز سے منقول ہے، کیونکہ اس میں قال اول کے فاعل شعبہ اور قال ثانی کے فاعل عبدالعزیز ہے۔ بہرحال شعبہ ان الفاظ کو نقل کرنے میں کبھی حماد بن زید کی موافقت کرتے ہیں اور کبھی عبدالوارث موافقت کرتے ہیں۔ چوتھا فرق دیکھیے، یہ حدیث فعلی ہے یا قولی ہے۔ اول الذکر جو پہلے ذکر کیا شاگردوں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث فعلی ہے،
اور وہب کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، جس میں فلیقل یا فلیتعوذ کہا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث قولی ہے، فعلی نہیں ہے۔ یہ مختصراً اس باب کے تحت چند بحثیں آپ احباب کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی سمجھنے کی اور پھر اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔